الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا في الدارين وعلى آلك وأصحابك يا سر كل موجود. خوشبو بری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے. خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے. جنہ کھائیے خدا گئیے اس چیز دا علم ہے جنہ یقین ہے کہ میں حضور دے ٹکڑے تے پلے وہ میرے نال مل کے پڑھ لے. خوشبو بری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے. ہونٹوں تے مرحبا ہے ہونٹاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے. ہونٹاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے. شاعر نے کیا خوب عقیدہ بیان کیا کہ حضور دے آمد تو پہلے لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دیتے سن اور حضور دی آمد صدقے کی ہویا. سبحان اللہ. ہنجواں تے ہوکے آندے سیلاب ٹل گئے نے. دختر خوشی دے سارے عذاب ٹل گئے نے عذاب ٹل گئے نے. دھیان دے سر ردائے سوہنا جو آ گیا ہے. دھیان دے سر ردائے سوہنا جو آ گیا ہے. اور ہر گلستہ دے اندر ڈیرے بہار لائے سلے علی دے نغمے پھلان گنگنائے پھلان گنگنائے. بلبل دیوی صدائے سوہنا جو آ گیا ہے. بلبل دیوی صدائے سوہنا جو آ گیا ہے. ہوٹاں
بیان کیتا حضور دی آمد صدقے نال شاعر نے آخری شعر بکتا حاکم وچھال داور لا سب خدا دے کولو سبحان اللہ کیا بات سگڑا شرمانا دی جھگڑا تو جو بھی منگنا چاہے او منگ خدا دے کولو او منگ خدا دے کولو اج مہربان خدا ہے سونا جو آگ جائے اج مہربان خدا ہے سونا جو آگ جائے اللہ تعالیٰ دی حالت سلام درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب ولی شفیع اللہ نبی اکرم تاجدار بطار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خصوص بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا قاری علیان سیفی نقشبندی صاحب جڑے آپ اس علاقے کی مشہور و شخصیت جنہوں نے نقابت بھی کی تھی اور دیگر مہمانان گرامی جنہاں انتظام و انسلام کیتا اور آپ دی اس مسجد دے امام جناب قاری فیاض احمد فریدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ میں انتہائی انہوں مشہور ہاں واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری اللہ یار سیفی صاحب جنہاں آپ احباب دے اندر شعور پیدا کیتا آپ لوگاں نو آپ دے اندر ایک محبت اجاگر کی آپ لوگوں نو اس چیز دی تلقین کی تھی کہ رب دا گھر ہوئے تے ویران پیا ہوئے ہاں جی اسی اللہ دے گھر بنائی جائے دنیا تو اصول بن گیا دنیا آج کل گھر گھر تے تھا تھا مسجدہ بن گئی تھا تھا مسجدہ بن گئی پر مسجدہ آباد کوئی نہیں مسجدہ آباد کوئی نہیں حضرت آج کل ہر کوئی وہ کہتے ہیں بھی ہر کوئی آج کل میڈیا تے نماز پڑھ لیتا ہے جن نے بھی موبائل رکھا ہے جن نے بھی سوشل میڈیا جڑا یوز کرتا ہے جنہاں سوشل میڈیا نال الیکٹرانک میڈیا نال تعلق ہے جنہاں فیس بک تے واٹس ایپ نال تعلق ہے وہ اج بیٹھ کے تنقید کرتا ہے علماء تے امام تے تنقید کرتا نماز پڑھا نہیں جانا آج کل مسجدہ ویران ہو گئی لیکن آپ احباب دے اندر یہ شوق و ذوق پیدا ہویا اللہ تعالیٰ اس مسجد تا قیامت شاد و آباد فرمائے مسجدہ اینٹاں تے ٹیلن والا آباد نہیں ہوندیاں مسجدہ آباد ہوندیاں نے امام مسجد بھی ہوئے تے پیچھے مقتدی ہوئے اگے مقتدا ہوئے تے پیچھے مقتدی ہوئے سبحان اللہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور شاروی دے کول مسجد بنی اتھے جھگڑا ہو گیا تساں کلیات اقبال پڑھ کے دیکھو علامہ اقبال دی وہ مسجد خیر ہندو آ کے سڑا مندر ہے مسلمان آ کے سڑی مسجد ہے فیصلہ ہو گیا صبح تیکر جن نے قبضہ کر لیا وہ اندھی ہو جائے اگر ہندوہ قبضہ کر لیا پھر مندر بڑھ جائے گا مسلمانہ قبضہ کر لیا مسجد بڑھ جائے گا مسلمانہ رات و رات دیوارہ کھڑی کی تھی مسجدہ بناونے دی مسلمان تگڑے نے
تے نماز پڑھن ویلے آندے اسی مولوی کی واسطے رکھے نماز آپ پڑھے. ہاں جی وہ پٹھان کسی کو ٹائم لگنے واسطے کیا حضور مولوی صاحب کو تے مولوی صاحب ٹائم سے وہ تقریر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی کتنے پیسے لگو گے؟ 2000 روپے. مولوی صاحب 2500 روپے لے لو سبحان اللہ پڑھ آتے. اسی یہی کام رکھے کہ اسی مولوی کی واسطے رکھے اپنی بخشش دی بھی کرے ساڈی بھی بخشش دی ساواں بیٹھا کرے. تے مسجد اگر اساں آباد کیتی اور مسجد دے اندر تساں جس طرح ہن کٹھے ہو کے بیٹھے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو فجر دی نماز میں دے کہ تسی 5 وقت نماز دے ٹائم ایتھے کٹھے ہو گئے. آمین. تے پھر گل تو حضور علامہ اقبال نے جڑے میرے منظر ویکھیا بھی راتوں رات مسلمان مسجد کھڑی جاتی تھی قبضہ ہو گیا. علامہ اقبال کئی سال بعد گئے تے جاتے ویکھیا بھی اتھے نمازی ہے کوئی. علامہ اقبال نے فرمایا مسجد تو بنا دی شب بھر ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا تو پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. حضرت جی نمازی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے شعور پیدا کیتا ایسا مسجد بنا لی صفا بھی آ گئی سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ تواڈے بچیاں نوں بھی شعور عطا فرمائے کہ تا قیامت یہ مسجد شاد و آباد رہے فتنہ و فساد تو بچے. عزیزان گرامی اج جڑی میں شخصیت دا ذکر کرن لئی بیٹھا ہوں اللہ کریم نے سارے قرآن کو اپنے یار تے نازل فرمایا اور قرآن مصطفیٰ دی تعریف بیان کرتا ہے. کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا نعتاں دا گلستان قرآن. میاں صاحب نے فرمایا زیرا زبراں شدہ مدہ سب شان تے بچائی آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائی ہے. علامہ شبان صاحب نے بھی تقریر واسطے آنا سی اور انہوں نے مصروفیت کے نہیں آ سکے. پھر یہی ہے کہ ایک ہی تقریر ہے بس اساں چاندی وقت کے اندر اپنی محفل نو وائنڈ اپ کرنے وقت کہ رات دا بہنا ایویں نہیں ہوندا. تسی ہن نعتاں پڑھیاں گئیاں بھی تسی چپ کر کے بیٹھے رہے ہو. ہن میں بن رہا توحید تے میں مولوی گل ہے بھی تسی جنے بندے ہو بھاویں تسی تھوڑے ہو لیکن تانوں گلاں او سناواں گے جڑے لکھاں دے مجموعے سناونے دے گلاں سبحان اللہ. تسی سبحان اللہ کلمہ کی آکھنی ہے سبحان اللہ. آدھی رات دا بہنا ایویں نہیں ہوندا. حضرت جی تسی جو بیٹھے ہو تے ایتھوں جڑی ہوا جاوے نا تے جا کے روزے نوں ٹکراوے تے کمری والے آ سبحان اللہ راتی ویکھ کے آئیے تے راواں وچ بیٹھ کے تے امریکہ بیٹھے کردے سبحان اللہ. ادھی رات دا بہنا ایویں نہیں ہوندا. سبحان اللہ. میرا جی کرتا تو میں بارش سے مدار سے لے چلوں. سبحان اللہ. حضرت وارث شاہ نے ادھی رات دا کیویں مول پایا آپ نے کیویں رنگ پیش فرمایا تے وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھی رات دا جاگنا بڑا بیمار راتی وارث شاہ سارے سو جاندے ہو کو جاگدا پروردگار سبحان اللہ. وارث شاہ سارے سو جاندے کو جاگدا پروردگار ہوتی. تو حضور والا آیت کریمہ میں پڑھی اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ
کچھ لوگ وہ نے جنہوں نے یاری میرے نال لا لی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے یاری ہوں تسی بول دے جاؤ اس طرح جنہوں نے یاری میرے نال لا لی ہے. فرمایا میں انہوں نے کیویں سننا وا. اللہ کریم نے ایک قرآن دے اندر دسیا کہ لوگوں جنہوں نے یاری میرے نال لا لی ہے انہوں نے کیویں سننا وا. اللہ مجھتے سارے بھی سن رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتے ہیں معبود تہاڈے کول جدوں بھی یہ سوال کرے نا میرے مطابق کملی والے میں انہاں دی آواز نو سننا ہر کسی دی پکار نو سننا ہر کسی دی صدا نو سننا. أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم. فرمایا میرے کول منگو میرے کول دعاواں منگو التجاواں کرو میں دینا. اور اللہ کریم نے فرمایا تسی بھی لوگوں میرے کول منگدے ہو میرے خاص بندے بھی میرے کول منگدے نے. اللہ فرمایا اللہ نے عام تے خاص دی بانٹ کی کہ عام کیویں نے تے خاص کیویں نے. اور پڑھا قرآن سبحان اللہ. اونچا بولو بھی اونچا اونچا سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ سبحان اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پروردگار نے فرمایا کملی والے اپنے کو لوگ میرے بارے پوچھتے ہیں میرے متعلق پوچھتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کملی والے انہاں نو آکھ دے جڑے میرے بارے سوال کرتے نے انہاں لوگاں نو آکھ دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کریم نے فرمایا کملی والے جڑے میرے بارے سوال کرتے نے انہاں نو آکھ دے انہاں نو جواب دے. عرض کی دیا اللہ جواب کی دیوا. پروردگار نے فرمایا بے شک میں انہاں لوگوں کے قریب ہاں. عرض کی دیا اللہ کتنا قریب ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خالق نے ارشاد فرمایا دنیا والوں میں تہاڈی شارک دے وی نیڑے ہاں. اللہ کریم نے فرمایا شارک دے وی نیڑے ہاں. فرمایا اجیبوا دعوت الداع اذا دعان. فرمایا دنیا والوں کملی والیا میں جتھے بھی پکارن گے جدوں بھی پکارن گے میں انہاں دی پکار نو سننا وا. تے عام لوکاں دی پروردگار نے گل بیان فرمائی ہے. اللہ کریم نے اپنے خاص لوگاں دی جڑے والے بانٹ کیتی ہے. فرمایا دنیا والے او میں خاصاں تے عاماں دی بانٹ کر دینا وا. اللہ کریم نے فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین. خالق نے ارشاد فرمایا دنیا والے او تے تسی ہو میں تہاڈی پکار نو سن لینا وا. تسی لب ہلا دیندے ہو تسی مینوں صدا بھی دیندے ہو میرے کے دعاواں بھی کردے ہو التجاواں بھی کردے ہو ہاتھ بلند کر لیندے ہو لب نو ہلا لیندے ہو. پروردگار نے فرمایا دنیا والے ہو لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین. فرمایا اے تے تہاڈی گل ہے اے تے عام لوکاں دی گل ہے. تسی پکار دے بھی ہو ہاتھ بھی بلند کر لیندے ہو. فرمایا دنیا والے ہو کچھ او لوگ نے جنہاں یاری میرے نال لا لئی ہے جنہاں یاری میرے نال لا لئی ہے. فرمایا او لوگ نے تسی تے پکاراں کردے ہو التجاواں کردے ہو ہاتھ بلند کر لیندے ہو. فرمایا او لوگ جنہاں میرے نال یاری لا لئی ہے او پکار دے بھی نہیں نے صداواں بھی نہیں کردے نے
ہاتھ بلند بھی نہیں کرتے نے اور دل دے وچ خیال کرتے نے میں پوری کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ کریم نے فرمایا وہ لوگ فرمایا وہ پکار بھی نہیں کرتے وہ صدا بھی نہیں کرتے وہ ہاتھ بلند بھی نہیں کرتے لہم ما یشاءون عند ربہم حضور قرآن ہے کوئی کبھی مشکل کشا کتھوں کڑیا حضرت جی مشکل کشا پر قرآن تو ثابت کرا گے سبحان اللہ مشکل کشا سنا دے مگر سبحان اللہ مشکل کشا حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء سونے فرمایا دعاواں قبول ہو جاندیاں نے پر کوئی دعا کرن والا ہو سبحان اللہ کوئی دعا کرن والا ہو سڑا تے ایمان ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ دعا بھی نہیں کرتے صداوا نہیں کرتے اور التجاوا نہیں کرتے لیکن میں وہ دل خیال کر دینا میں پوری کر دینا حضرت ان کی وجہ کی ہے کیوں پوری کر دے رب ان کی وجہ کی ہے پڑھا قرآن سبحان اللہ یہ بھی قرآن تو ثابت کر دے اللہ کریم نے فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحان اللہ فما كانوا قليلا من الليل ما سبحان اللہ فرمایا اے لوگ وہ نے جڑے بیٹھے نے میرا ذکر پہ کر دے بسترے میں ستے نے میرا ذکر کر دے جے کھلوتے نے میرا ذکر پہ کر دے وہ لوگ نے اور ذکر تو میں گل پیش کر دے سبحان اللہ اللہ فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون خالق نے فرمایا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کروں پورے والا اے وہ لوگ نے جنہاں راتاں جاگ کے گزاری ہیں جنہاں راتاں جاگ کے گزاری ہیں وہ لوگ اللہ فرماتا ہے انہاں یاری میرے نال لا لے اچھا پہلے میں پھر قرآن پڑھ دوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى پروردگار نے فرمایا وہ لوگ جنہیں یاری میرے نال لا لئیے اللہ کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور فرمایا اللہ ولی ایمان والے آدھا اللہ ولی ایمان والے آدھا اللہ دوست ایمان والے آدھا اللہ یار ایمان والے آدھا اللہ کریم نے فرمایا جڑے میرے نال یاری لا لین فرمایا دنیا والے ہو جنہاں یاری میرے نال لا لئیے یہ یاری جنہاں دے نال میں لا لئیے فرمایا یخرجهم من الظلمات الى النور خالق نے فرمایا دنیا والے ہو جنہاں میں اپنا یار بنا لینا انہاں نوں پھر میں اپنے اندھیرے وچ نہیں رہن دیتا انہاں نوں اندھیرے وچ نہیں رہن دیتا میرا ظلمات الى النور انہاں نوں میں چان عطا کر دینا انہاں نوں روشنی عطا کر دینا میں نور عطا کر دینا آؤ میں حدیث رسول عرض کر دیواں پروردگار اپنے یار نوں نور کے عطا کردا ہے میری سرکار نے فرمایا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله میری سرکار نے فرمایا صحابہ مومن دی فراست تو ڈریا کرو مومن دے علم تو ڈریا کریا جے مومن دی فراست تو ڈریا کرو مومن دی نگاہ تو ڈریا کرو عرض کی دیوے چوری والے وجہ کی ہے میری سرکار نے فرمایا فإنه ينظر بنور الله سونے فرمایا صحابہ وہ بیٹھا زمین تے ہوندے گلاں عرش دیاں سنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
جشن عید میلاد النبی زندہ باد فرمایا بیٹھے زمین تے ہوندے گلاں اور شبریدیاں سنا دے سبحان حضرت جی گلاں اور شبریدیاں کیوں سنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب الافادۃ الیومی کے اندر لکھدا ہے اور کرامات اولیاء کے اندر بھی موجود ہے سبحان اللہ وہ لکھتے کہ شہر رباط کے اندر ایک اللہ دے بزرگ رہندے سی جنہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ شہر رباط دے اندر آپ دا ایک مرید سی جڑا افریقہ چلا گیا کاروبار واسطے بزنس واسطے افریقہ گیا تے گھر والے نو خبر پہنچی کہ وہ مر گیا ہے انہیں گھر والے آپ کو لائے حضور اسا سنیا ہے وہ مرید مر گیا تھوڑا انہیں گھر والے آگے حضور انہیں پتہ کرو آپ نے اکھا بند کی تھی اکھا بند کی تھی حضور سبحان اللہ یہ اکھا بند کرنے ہیں انہیں کمال جدو دنیا دار اپنی مشہور کو ویکھدا ہے وہ اکھا کھول کے ویکھدا ہے جدو رب دا عاشق یا اوندا معشوق اوندا محب اوندا محبوب ویکھدا ہے اکھا بند کر کے ویکھدا ہے سبحان اللہ کیونکہ انہیں ذاتی عرش کے معنی ہوتی ہے دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے لیکن جڑے مشکل کشا نہیں مندے انہاں بھی لکھیا اشرف علی تھانوی لکھیا سبحان اللہ وہ کہتے کہ آپ نے اکھا بند کرنی اکھا بند کرنی آپ نے جھاتی ماری عرش والی سبحان اللہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے سبحان اکھا بند کی تھی تھوڑی دیر بعد اکھا کھولے فرمایا کہ تسی جاؤ تو واپس لوٹ آئے گا گھر آ جائے گا 6 مہینے بعد گھر آ گیا گھر والے گئے حضور تسا سنیا سی مر گیا ہے تسی آکھیا گھر آ جائے گا وہ تے گھر آ گیا آپ نے فرمایا میں جب اکھا بند کی تھی نا میں دوزخ دے وچ جھاتی ماری جہنم میں جھاتی ماری مینوں اے شخص کدھر نظر نہ آیا کدھر نظر نہ آیا اس واسطے میں آکھیا سی واپس آ جاوے گا اندے گھر والے آکھیا حضور تساں جہنم میں جھاتی ماری ہے دوزخ میں جھاتی ماری ہے اگر تہانوں جہنم دے وچ نظر نہیں آیا حضور بہشت وچ جھاتی مار لیندے بلکہ سوری الٹ ہو گیا آپ نے فرمایا میں جھاتی ماری ہے جنت وچ بہشت وچ جھاتی ماری ہے عبارت غلط ہو گئی جھاتی ماری بہشت وچ جنت وچ جھاتی ماری تو میں ویکھیا تے جنت میں نظر نہیں آیا اللہ اکبر وہ لوگ کہن گے حضور اگر تساں جنت وچ ویکھیا اگر تساں بہشت وچ ویکھیا ہے تانوں جنت وچ نظر نہیں آیا اگر جنت وچ کوئی نہیں سی تساں دوزخ وچ ویکھ لیندے جہنم وچ ویکھ لیندے ہو سکدا سی تانوں اوتھے کدھر نظر نہیں آیا اگر جنت وچ کوئی نہیں سی جہنم وچ نظر آ جاندا دوزخ دے وچ نظر آ جاندا حضور تساں جنت وچ جھاتی ماری ہے بہشت وچ جھاتی ماری ہے تانوں اوتھے نظر نہیں آیا دوزخ وچ ویکھ لینا سی اللہ اکبر آپ جلال وچ آ گئے آپ نے فرمایا دنیا والو تساں اے دسو مرید ہوے میرا مرید ہوے رب دے یار دا جاوے جہنم وچ کیویں ہو سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا مرید ہوے اللہ دے ولی کامل دا ہوے جہنم وچ کیویں ہو سکدا ہے سبحان اللہ حضرت جی یہی معنی ہویا کہ بیٹھے زمین تے ہوندے نے لیکن گلاں عرش دی سنا دیندے سبحان اللہ تے گلاں بھی ہور پیش کر سکنا بس بہرحال اج 11ویں ہے آپا 11ویں شروع کریے اج تو دساں گا بھی 11ویں شروع کیویں ہوئی سب تو پہلا 11ویں کی تھی اننے تے 11ویں دے لوگ بچے کیویں آج تو دساں گا بھی 11ویں مشکل کشا جسے لوگ کہتے ہیں بھی ولی مشکل کشا نہیں آج آپ کو دساں گا بھی ولی دی جتیاں بھی مشکل کشا ہوندی ہیں تے 11ویں بھی مشکل کشا ہوندی ہیں سبحان اللہ حضرت خواجہ 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 غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محبوب سبحانی قطب الربانی شہباز لامکانی
خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ. حضرت جی آپ دا شجرہ نسب باپ ولو بھی آپ سید، آپ دے نان کے بھی سید نے، آپ دے داد کے بھی سید نے. سبحان اللہ. داد کے بھی تے نان کے بھی. آپ دے نان کے امام حسین رضی اللہ عنہ دی اور آل پاک سے، آپ دے داد کے داد کا خاندان آپ دا امام حسن رضی اللہ عنہ دے خاندان میں. سبحان اللہ. اچھا حضور آپ دے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. آپ نو صالح جنگی دوست اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ آپ نو جہاد دا بڑا شوق سی. آپ نے دن روزے رکھنے اور رات نو 1000 نفل پڑھنا. سبحان اللہ. جڑا سیب آپ نے کھایا سی نا قبلہ قاری صاحب آپ نے روایت سنا رہے سی، یہ سیب آپ نے روزے دی افطاری واسطے کھایا سی. افطاری دا وقت ہو گیا سی. اچھا حضور والا آپ دی والدہ دا نام حضرت سیدہ فاطمہ، آپ دے نانا جی دا نام او علماء کرام نے ان دے اندر مختلف روایات بھی پیش کی ہیں، لیکن جڑا آپ دا متبر نام ہے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ. آپ باپ ولو بھی سید، ماں ولو بھی سید، دوویں خاندان آلہ. تسی اجازت دیو تے میں حضرت میاں صاحب دی زبان دے وچ رنگ پیش نہ فرماواں بھئی آپ نے نام کا خاندان داد کا خاندان غوث رکھے بیان کیا. سبحان اللہ. قادریہ دا امام تے کشمیر دی نگری دا بادشاہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی دی تاجدار آپ نے پیش فرمایا تے آرے میں کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے دادک نانک دادک نانک ولو اچا سچا حسبو نسبو دادک نانک ولو اچا سچا حسبو نسبو نبیاں نالو گھٹ نارے یا نبیاں نالو گھٹ نارے یا او ہر صفتوں ہر سبحان اللہ. نبیاں نالو گھٹ نہ رہے ہر صفتوں ہر وصف. نام کا خاندان بھی ہے، داد کا بھی ہے. اور آپ دی پھپھو جان دی کرامت سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بغداد دے علاقے دے اندر قحط پہ گیا. حضرت جی قحط پہ گیا، بارش نہ ہوئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے اکٹھے ہو گئے. لوگاں نماز استسقا بھی پڑھی، عبادتیں کی پر بارش نہ ہوئے. لوگ اکٹھے ہو گئے، چلو سیدہ دی بارگاہ چلی گئے. لوگ آ گئے، آپ دی پھپھو جان کو محترمہ دعا کرو اللہ پاک بارش برسا دے. قحط پہ گیا. آپ نے کہا تسی جاؤ. آپ نے بوکھر پکڑ کے اپنے سین تے دینا شروع کر دیتی. شروع کر دیتی آپ نے بوکھر پھیرنا. لوگ کہنے لگے اسی کیا دعا کرو کہ بوکھر پہیاں پھیر دیا گے. تے غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی بابو جان حضرت عائشہ نے فرمایا فرما دنیا والو تسی کی چاہتے ہو تانوں بارش چاہیے میں جویں لے آ کے دیواں. لوگ آیا کہ آسیہ کے ہاتھ کھڑے کر کے دعا منگن گیاں، ہاتھ کھڑے کر کے التجا کرن گیاں. آپ لوگ فرما دے کہ لوگ کہندے سمے کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا غوث اعظم دی
دی پھپھو جان دے گوکھر پکڑ کے اپنے سین تے دینی شروع کر دیتی ہے اب جھاڑو پیاں دے دیان اچانک لوکا ویکھیا ہے لوکا ویکھیا ہے لوکا ویکھیا ہے لوکا ویکھیا انہاں کیا اساں بارش منگی سی جھاڑو پئی دیندی ہے لوکا ویکھیا ہجے لوگ گھر نہیں سن پہنچے بغداد دی گلیاں وچ گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا سی لوکاں آکھیا کیتا کی ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی پھپھو جان نے جڑے ویلے گوکھر پیاں پھیردیاں سن آپ نے گوکھر پھیریے عرض کیتی یا اللہ میرے نانا دی امت آئی ہے یا اللہ انہاں دے سامنے میں رسوا نہ کری یا اللہ اپنے سیر دے اندر جھاڑو پھیرنا میرا کم سی تروکا لوڑن تیرا نعرہ غوثیہ تروکا پھیرنا تروکا لانا تیرا کم ہے ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا نا لہم ما یشاؤون عند ربہم پروردگار دے اتنے قریب نے کہ سلام کر دینا نہ پکارا کر دینا نہ التجا کر دینا بس دل وچ تمنا کر دینا دل وچ خیال کر دینا خیال کر دینا میاں صاحب نے کمال کی تھی تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہہ زبانوں مولا پاک بنے دا پکی خبر سبحان اللہ مولا پاک بنے دا پکی خبر آسان اے او لوگ حضرت جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ سے ایک چور آ گیا آپ عشاء دی نماز پہ پڑھتے ہیں چور آ گیا آپ دی پگڑی چوری کرنے واسطے آ گیا کی چوری کرنے واسطے یار پگڑی چوری کیوں کرنے واسطے آیا یہ پگڑی اور ساڑھے گل کی ہے علامہ صاحب نے بھی بات کی پگڑی دا کی پگڑی چور چوری کرنے واسطے آیا وجہ کی ہے اصل میں علماء کرام نے فرمایا پگڑی چوری کرنے آیا سی نا اس وقت اس دور دے اندر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پگڑی جڑی سی نا 70,000 درہم دی سی سبحان اللہ بعض روایت کے مطابق 70,000 سونے دیاں اشرفیاں دی پگڑی سی جڑی چور چوری کرنے واسطے آیا سی ہیں کہ کیا بات ہے سبحان اللہ وہ چور چوری کرنے واسطے آیا سو دیکھ لو اس دور دے اندر علماء کرام دیاں پگڑیاں 70,000 درہم دیاں ہاں جی آج اگر مولوی صاحب نواں موٹر سائیکل لے لے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی پھٹ گیا ہے مولوی کوئی پیسہ بڑھا تنخواہ گھٹا دے اور کوئی گل ہی نہیں ہے ساڈے جتھے دو ہی بابے کٹھے ہو کے بیٹھ جان گے نا مولوی حلوا بڑا کھاندے ککڑ بڑا کھاندے چلے او جی ککڑ مولوی کھاندے سارے اٹھ کے بھاگا بھی تے مولوی دے حلوا بڑا کھاندے نے نظر لا لا کے یقین کرو مولوی کو حلوا کھاندے نہیں جاتا صبح تسی اٹھ کے پاک بدن جا کے دیکھو نا تے حلوا لوگ کھاندے نے تے مولوی رات سے تقریرا کر خطاب کر صبح نماز پڑھا کے سوتے ہوندے جیسے مولوی صاحب جان تے تھال چھٹ ہوندے حضرت جی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو پگڑی جڑی سی 70,000 درہم دی اور روایات دے اندر آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام خواجہ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ دے کول جڑی آپ جڑا لباس پہنتے سن وہ لباس کدی بادشاہاں نوں نصیب نہیں سی ہویا ایسے لباس ہوندے سی جدو علماء دی ایسی قدر ہوندی سی نا پھر دنیا آباد تے شاد سی آج علماء دی امام مسجد دی قدر نہیں ہے آج دیکھ لو دنیا تباہ و برباد ہوئی پئی ہے مسلمان تباہ ہو رہے ہیں مسلمان تے زوال دا وقت آ گیا یہی وجہ ہے آج علماء دی قدر نہیں ہے علماء دی قدر کیتی کرو پروردگار نے فرمایا انما یخشى الله من عباده العلماء فرمایا جڑے میرے خوف تو ڈردے نے نا وہ صرف علماء نے
میری سرکار نے فرمایا، حدیث ہے اور بہت بار حدیث، سونے فرمایا جڑے کام بنی اسرائیل دے نبی کردے سی نا وہ میرے امت دے علماء کر لیں. سبحان اللہ. سونے فرمایا کہ ایک اور حدیث سونے فرمایا علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا جڑی علماء نے نا تے انبیاء دے وارث نے. ہن جڑے نبیاں دے وارث ہون اللہ اکبر تو تسی ان دی مٹی پلیت کرو. مولوی پھٹ گیا، مولوی یار چلے ہو کی ہو گیا، انہوں دین نے عطا کیتا ہے. ایک گل جے چودھری اج بیڑ لا جو گلاں بھی کردا پھر، لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑا دنیا دا چودھری ہوے گا نا، حضرت میاں صاحب کو پوچھے سی حضور چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے. ایک چودھری او جڑا چودھری پنڈ دا ہوندا ہے، نمبردار ہوندا ہے، ایم این اے ہوندا ہے، زمین دا مالک ہوندا ہے. لیکن ایک چودھری وہ جڑا محمد عربی دا غلام ہوندا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جڑا چودھری دنیا دا ہے نا، دنیا دار چودھری جدراہٹ دنیا دے وچ، فرمایا جڑا محمد دے غلام ہے نا، جڑا چودھری محمد مصطفیٰ دا ہے، اون دی جدراہٹ دنیا وچ بھی کامیاب ہے اور قبر وچ بھی کامیاب ہے. اون دی جدراہٹ قبر وچ بھی رہے گی، جیوندی رہے گی، حشر دے وچ بھی جیوندی رہے گی. علماء دی قدر کی. حضرت جی چور آ گئے، ہن انہیں دیکھیا بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ نماز پڑھ دے، انہیں پگڑی چکی جاون لگا، بوہے دے کول گیا، اکھاں بھی نہیں ہو گئی، سبحان اللہ. اکھاں بھی نہیں ہو گئی. بوہے تو واپس آوے تے پھر ٹھیک ہو جاوے، بوہے وال جاوے پگڑی چا کے خیر نبینا ہو جاوے. سبحان اللہ. او حضرت جی غوث پاک رضی اللہ عنہ نفل پڑھ دے پیسہ ہن وہ کہ ہن کرن تے کی کرن، جے جاندا وا تے کام خراب ہے، رہندا وا تے کام خراب ہے. چلو انہیں کہ منجی ہیٹ وڑ جائے، منجی ہیٹ وڑ جاواں تے بچ جاواں. غوث پاک سو جان کے پر انہوں خبر نہیں سی کہ غوث پاک ہے. سبحان اللہ. اے عبد القادر جیلانی ہے، یہ راتاں جاگ کے گزاردا ہے. سبحان اللہ. راتاں جا کے گزاردا ہے. میرا جی کر رہا تو پھر میں میاں صاحب نے پوچھا لے سبحان اللہ. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنا عشق نمازاں پڑھیا او کدے نہیں مردے ولیاں ولی سوندے نے، پر فرماتے ہیں کہ ولی سوندے نہیں، ولی تے مردے ہی نہیں نے. ولی قبر وچ بھی جوندے، حشر وچ بھی جوندے. حضرت جی ہن غوث اعظم رضی اللہ عنہ او چور منجی ہیٹ وڑ گیا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ آ کے آپ عبادت دے اندر مشغول ہیں. روایت چاہتا ہے کہ آپ نے 40 سال پورے عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی. غوثیت دا مقام ہے نہیں ملتا. سبحان ہن رات ساری چور منجی ہیٹ لکیا رہے. اللہ اکبر. جنہوں صبح دا ویلا ہویا نا فجر دی نماز دے قریب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آئے. وہ کھڑکایا غوث اعظم دا. سبحان کون؟ خضر علیہ السلام. سبحان حضور خیریت فرمایا فلاں پنڈ دا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، کتب لینا واسطے. حضور صبح آ جانا، ان کتب کیویں دیو؟ فرمایا کتب ہونا ہی چاہیے ہے. صبح دیو گے، اگر صبح تک علاقے دا نظام تباہ ہو گیا تے تسی ذمہ دار ہو. سبحان اللہ. یاد رکھنا کتب وہ ہوندا جڑا پورے علاقے نو سنبھالدا ہے. اچھا بھی ہن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کتب بڑھانا غوث اعظم دا کام ہے تے کتب دی ڈیوٹی تے چھڑ کے آنا خضر علیہ السلام دا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بلکائی صاحب آپ نے فرمایا کہ صبح تسی آندے ہو کتب نہ ہویا تے علاقے دا نظام برباد ہویا، تسی ذمہ دار ہوگے، میں ذمہ داری نہیں لینا. فرمایا پھر انج کر
خضر علیہ السلام حضور ان کرو پھر ایک چور بچی ہیٹ بڑے ہی لے جاؤ سبحان اللہ حضرت چور بچی ہیٹ بڑے ہی لے جاؤ آپ نے باپ پڑھی خضر علیہ السلام غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور چور بچی ہیٹ بڑے آج کتب بنا دیتا ہے کتب لے جاؤ آپ نے بات پڑھیا چور کہنے لگا حضور میں تے چور چور کہنے لگا خضر علیہ السلام نے کہنے لگا میں کتب نہیں ہوں میں چور میں تے ٹکٹیاں کرتا ہوں خضر علیہ السلام نے فرمایا میں چپ کر غوث دے منہ تے چور بن کے آیا سے کتب بن کے پہچانا ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ دے منہ تے آیا ہے نالے چور کتب بن گیا پتا جے کبھی وچ رولا پانا جاوے رولا پا دیتا کہنے لگا لوگوں دنیا والے غوث دے منہ تے آ جاؤ تے او سے جڑا چور نو خالی نہیں جان دیندا تانوں کدے خالی جان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاروں یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ اکبر حضور جی حق فرید یا فرید سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرمائے بھی تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر سبحان اللہ حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت بابا فرید اس سے آئے آپ نعرہ لا رہے سن حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ایک شخص آ گیا منکر سی حق فرید یا فرید حضور تسی شیخ الحدیث ہو کے تسی وقت تے ولی ہو کے تسی حق فرید یا فرید تسی یا اللہ تسی اللہ کرو تسی فرید پہ کر دیو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا او فرید یا منکرا تو آخر حق فرید یا فرید کیوں پہ آخر یا اللہ تعالی ہو کے زرمانہ ہی جاؤ آپ نے فرمایا او چلیا آج میرے علی دی زبان تو پوچھے تو آج زمین تے بیٹھ کے فرید فرید نہ آکھو آج میرے علی دی زبان تو پوچھے رب کعبہ دی قسم ہے رب عرش تے بیٹھ کے فرید فرید اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی رب عرش تے بیٹھ کے فرید فرید پہ کرتا فرید پہ کرتا سی او فرید ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سائیں توکل شاہ باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک شخص سی جنہیں آکھیا میں اس شخص کو پیر مننا گا جڑا وضو گھروں کر کے آوے گا جڑا نماز دا پابند ہوے گا وضو گھروں کر کے آوے گا یا گھروں پانی لے کے آوے گا لوٹے دے وچ لوٹا گھروں لے کے آوے گا تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ وی کعبے ول لے سبحان اللہ کعبے ول لے خیر اگے لوگ بھی ایسے سی جڑے پیر اونوں مندے سی جڑا شریعت دا پابند ہوندا سی سبحان اللہ حضرت جی اج اسی شریعت دا اج اسی پیری دا معیار ہو رکھے اج پیر دا معیار ہی ہویا اور جڑا سگریٹ پیوے نشے کرے رمضان دے روزے چھڑ دے فضول پیر پی دے اور یاد رکھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرما دے کہ پیر دیا کوئی شرطاں نہیں پیر ایک تے اوے یا تے او کسے دی نگاہ نال علم پڑھیا ہوے تے یا کتاباں تو علم پڑھیا ہوے پیر عالم ہوے شریعت دا پابند ہوے جے دے مرید ہوو او اگے کسے دا پیر ہوے او اگے کسے دا مرید ہوے پھر او اگے کسے دا مرید ہوے سلسلہ چلدا رہے تو جدا مرید ہے او کسی دا مرید ہوئے اگے او جدا مرید ہے اگے اون دا پیر کسی دا مرید ہوئے اے ہوندے نے پیر مرید تے
تے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اوندا پیر کامل نہیں ہوئے گا، اوندا پیر کامل نہیں ہوئے گا، اوندا پیر تے کامل ہوئے گا، اگر کوئی کامل نہیں ہوئے گا علم یکن جیدن، فرماتے ہیں کہ اگر کسی دا پیر بھی کامل نہیں ہوئے گا، میں 11ویں والا غوث تے سبحان اللہ 11ویں والا غوث تے بیٹھا ہوں جے بوئے تے چور بھی کتب بن جا، پھر پیچھے بچدا کی ہوئے، بھاویں میراثی بن کے جا، بھاویں چور بن کے جا، پر تقدیراں بدل دیندے، تقدیراں بدل دیندے۔ اس واسطے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ کے مرد مومن میں، نگاہ کے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی انہیں آکھے ہون میں پیر انہوں مننا گا، شرط دا سکتیاں انہیں انہیں ایک باری ویکھیا بھی ایک شخص جا رہے جلایا ہے جڑا کپڑے دا کام کردا ہے، انہیں ویکھیا بھی لوٹا انہیں ہتے پڑے ہے، نماز پڑھن پہ جاندا ہے تے لوٹے دی ٹوٹی دا مقابل لگے، وہ رہندا بغداد دے وچ غوث اعظم دے قریب رہندا سی، غوث اعظم دے قریب رہندا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے علاقے چھوڑا تے لبے پیر اللہ اکبر، انہیں پکڑ لیا، انہیں کتے چلے حضور میں نماز پڑھن چلے، وہ شخص کہنے لگے نماز پڑھن جا رہے ہیں، انہیں کہا واہ جی واہ، کام تے بڑھ گیا ہے، لوٹا گھروں لے کے جا رہے ہیں، پڑھن نماز جا رہے ہیں، لوٹے دی ٹوٹی دا مقابے بندے کہ ہو گئے نا مرید ہو جانا، انہوں کہنے لگا بس میں تو مرید ہوں، تسی میرے پیر ہوں، میں کہا میں تے آپ جی بندہ نمازی پریزیاں پر میں پیر نہیں ہوں، نہیں جی بہرحال میں یہی کیا سی دے تین شرطاں ہون گیا میں مرید ہوں، بس میں تو مرید ہوں، میں تسی جو کہ میں جلایا کپڑے دا کام کرنا وا بندہ، وہ کہنے لگا میں تو مرید ہوں بس، پر میں چل ٹھیک ہے چل پھر نمازاں پڑھی ہے، بس نمازاں پڑھی جاواں گے، بس ایک جگہ ہے جا تو جنگل میں جو لکڑا کٹھے کر کے لایا، بس شام روٹی کھا کے سو جایا کریں گے، اے پھر نہیں بس چل، وہ خیر ایک دن جا رہے ہو گئے لکڑیاں کٹھیاں کر کے، ہن اچانک ان کی نگاہ حضرت غوث اعظم دے چہرے تے پہ گئی، انہیں فوراً نگاہ تھلے کی تھیاں، دوڑ گیا، غوث اعظم نے فرمایا کہ بلاؤ انہیں کون ہے، لوگ ترسدا ہے غوث دی شخصیت نو ویکھن واسطے، یہ منو ویکھ کے دوڑ گیا، بلا کے لے آیا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں دوڑے کیوں؟ اللہ اکبر کہنے لگا حضور تھوڑا حسن ہی ایسا کمال ہے، میں اگر 2-3 لمحے اور دیکھ لواں تھوڑا مرید ہو جاؤں، کہنے لگا پہلے میں کسی کا مرید ہوں، میرا کوئی پیر ہے، آپ نے فرمایا کیڑا پیر ہے تیرا، میں نے دس، کیونکہ کوئی پیر ایسا نہیں ہے جدی نگاہ غوث اعظم تے نہ ہوئے، اور کوئی پیر ایسا نہیں ہے جڑا غوث اعظم دے تابع نہ ہوئے، حضور میرا فلاں شخص پیر ہے میں ان کا مرید ہوں، آپ نے کھا من کی مراقبے چ گئے، فرمایا وہ شخص نمازی پرہیزی پر پیر تے نہیں، حضور بس میں ان کا مرید ہوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ عام کی بندہ ہے، نمازی پرہیزی ہے، پر تو کا مرید کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا حضور میں ان کا مرید ہوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے پلے کچھ بھی نہ ہوئے، پیر دے پلے کچھ بھی نہ ہوئے، پھر پیدا کی آیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ایک کوئی نگاہ کی تھی ولی بنا دیتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے ولی بنا دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضور میں ان کا مرید تھا اور تسی میں نو ولی بنا دیتا ہے، پر اس جلائے تے نگاہ کرم فرما دے انہوں بھی ولی بنا دے، آپ نے فرمایا جا انہوں بلا کے لے، انہوں بلا کے لے، وہ بھی مرید ہو گیا،
بس ایک گل ہوں 11ویں دی اصل 11ویں کیوں کرنی ہے؟ بعض روایت کے مطابق کہ جڑی 11ویں شریف ہے نا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہر 10 دن تے 11ویں دی رات میں آپ کملی والے آقا علیہ السلام کا میلاد کرتے ہیں سبحان اللہ اتوں مشہور ہو گئی 11ویں شریف بعض روایت کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ جڑے ویلے آپ دا کوئی مرید بندا سی تے وہ یکم تاریخ نو بندا سی چند یکم نو تے آپ 10ویں دن تے 11ویں دی رات 11ویں دی شام تک آپ لوگوں بلائیں تی ساری منزلہ تھا کروا دیتے سی سبحان اللہ دنیا وچ مشہور ہو گیا کہ وہ پیر جڑا 10 دن دے وچ بندے نوں ولی بنا لیندا ہے سبحان اللہ سبحان بے شمار دیگر بھی گلاں نے بس میں آخری گل پیش کراں بھی یہ 11ویں مشکل کشا کے سبحان اللہ بغدادی گلیاں ہیں ایک شخص ہے جڑا ہر مہینے 11ویں کرتا ہے دوتی ہے جدو 11ویں ہوتی ہے نا وہ دودھ اکٹھا کرتا ہے پہلے کھیر پکاواں اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ حضرت جی بس 11ویں کیوں مشکل کشا ہے 11ویں اسی کیوں کرنا ہے اچھا بھی آپ نے اس شخص نے دودھ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا اچانک بادشاہ نے کسی نے پھانسی دا آرڈر کیتا وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ بھی زندہ نے اور اچانک بادشاہ نے آرڈر جاری کیتے پھانسی دے اللہ اکبر آرڈر جاری ہو گئے وہ شخص سولی چڑھ گیا پر اے ویکھو اس شخص دی گردن دے وچ پھانسی دا پھندا نہیں آندا پیا انہاں بادشاہ نوں آکھیا بادشاہ کی کریے بادشاہ نے آکھیا ایدی جگہ تے کسے ہور نوں ٹنگ دے جیڑا ہتھ تے چڑھدا ہے بس لنکا دے پھندا پورا آ جاوے انہاں بس جنوں پھندا پورا آ جائے انہوں ٹنگ دے اللہ اکبر اور وہ پھردے پولیس والے انہوں پکڑیا ایک بندے نے جڑا دودھ اکٹھا پے کردا سی اسے دودھی نوں پکڑ لیا دودھی نوں پکڑ لیا انہوں لے کہنے لگے بھی انہوں نے کہا بھی کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا بس بادشاہ دا آرڈر ہے تمہیں پھانسی دے دوں یہ کمال ہے یار پھنس گئے ہیں بڑے انہوں بادشاہ دا آرڈر بھی پھانسی دے دوں جڑے میں بادشاہ نے خیر انہیں سامنے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بادشاہ میں نے ایک بار اپنے محل تے جاون دی میری آخری خواہش جڑے میرے محل تے جا کہنے لگے دنیا والے ہو 11ویں کوئی نہ کرے اج دیکھ لیا جی میں 11ویں کردا سا پر دیکھو جڑا 11ویں کردا ہے وہ ہے نہیں پھانسی تے چڑھ جاندا ہے نہ کوئی جرم نہ کچھ ایویں مجرم بن جاتا ہے اور پھانسی چڑھ دیندے ہیں اج تو بعد 11ویں کوئی نہ کرے بغداد دی گلی وچ اعلان پہ کردا ہے اللہ اکبر بغداد دی گلی وچ اعلان پہ کردا ہے کہ 11ویں کرن والے ہو 11ویں نہ کریا جے جڑا 11ویں کرے گا او میرے وانگ پھانسی چڑھ جاوے گا سولی چڑھ جاوے گا اج تو بعد پھانسی جنے پھانسی نہیں چڑھا جڑا اے چاہندا ہے کہ پھانسی دا پھندا نہ ویکھا اج تو بعد 11ویں نہ کرے دنیا والے 11ویں نہ کریا جے جڑا اس دی 11ویں کرے گا پھانسی چڑھ جاوے گا جڑے آپ نے اتنی گل کی ہے آپ تھلے آ گئے کہنے لگے میری خواہش پوری ہو گئی ہے دنیا نو میں اعلان کر دیتا ہے اور میں پھانسی چاڑ دیو جڑے میں پھانسی چاڑ دیتی انہاں پھندا اون دے گلے چ پایا ہے جڑے میں پھندا گلے چ پایا ہے انہاں جیڑا پھندا بھی پادر ٹوٹ جاتا ہے جیڑا پھندا پادر ٹوٹ جاتا ہے کوئی پھندا ایسا نہ ہوا کہ انہوں پھانسی دے سکتا ہے انہیں 11 پھندے پائے نے 11 پھندے ٹوٹ گئے اور پھانسی نہ چڑھیا سولی نہ چڑھیا ان بادشاہ نے آکھا تو مردا کیوں نہیں تینوں پھانسی کیوں نہیں ہوتی انہیں آکھا میں 11ویں والے دا مرید ہاں میں 11ویں دیا 11ویں دیتا ہوں میں غوث دا مرید ہاں پھانسی کے میں ہو سکتی ہے انہیں آکھا جڑے تسی مینوں پھانسی دیتے ہو جڑے پھانسی دیتے ہو جڑے سولی لٹکا دیتے ہو
بندہ میرے گھر وچ پانا دے اس وقت غوث میرے سامنے آ جاندے پھندے ٹوٹ جاندے نے بادشاہ نے کیوں نے کہ میں بھی تیرا پیر ویکھنا چاہدا وا نے کہ بادشاہ میرا پیر تینوں بھی ایویں نظر آوے گا کہ میرا پیر ویکھنا ہی پھانسی دا پھندا گلے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاروں یار حاجی خواجہ کتب فرید جس پہ چڑھائی نا پھر اپنا تخت چھڑ دے ایتھے آ اس تخت تے چڑھ جا سوری میرے پیر کو دیکھ لے سبحان اللہ اور لگا پتا سی 11ویں کو کر رہے ہیں حضرت جی 11ویں چھڈو گے تے میں تے ہی کہوں گا ڈب جاؤ یاد ہے نا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال دا ڈوبیا جڑا بیڑا سی نا اتار دیتا 12 سال تو بعد وہ زندہ ہو گئے سارے زندہ ہو گئے اوے برات پئی آوے اج او پیر دا مزار مشہور جے گجرات دے اندر دا مزار ہے او دا نام ہے شاہ دولہ جن واسطے آپ دا نام تھی شاہ محمد دولہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا نام سی او اس شخص نے وہ 12 سال تو بعد جڑے ویلے او ڈوبیا بیٹا تر گیا نا اودے تو بعد اس اللہ دے ولی کامل نے 600 سال زندگی گزاری سبحان بس میاں صاحب دے شعر تے بس پھر اے مشکل کشا دے متعلق میاں صاحب نے کمال فرمایا سبحان اللہ تے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو اللہ تعالیٰ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ سارے نو سچا پکا نمازی بناوے تے صبح فجر دی نماز اٹھ کے